یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے جس کو ابال آ گیا اور جہاد کر لیا، پھر وہ ابال بیٹھ گیا تو ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کو تو کنسسٹنٹلی سسٹین کرنے کی ضرورت ہے، تسلسل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل نفس جو ہے وہ شر کی طرف آمادہ رہتا ہے، انسان کے اخلاق کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدمزاج بدتمیز بنانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، اور شیطان خوب آ کر اور پھونکے مارتا ہے بیچ میں۔ پھر معاشرہ بھی بعض دفعہ معصیت کی طرف اور گناہوں کی طرف اور شیطان کی بندگی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ تو یہ تو مسلسل کا جہاد ہے، اسی لیے اس کو جہاد کبیر کہا گیا۔ تو ہم نے ذاتی سطح پر بات کر لی کہ قرآن کے ساتھ ذاتی سطح پر جہاد کس طرح سے ہوگا۔ اگر کوئی شخص صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے تو اس کو 3 محاذوں پر جنگ لڑنی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اجتماعی زندگی کی طرف۔ اجتماعی زندگی میں ہم مسلمانوں کو بھی ذہن میں رکھیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور ان کو بھی ذہن میں رکھیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حقیقت ہے کہ آج دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ جس طرح نظریات کا پرچار ہوتا ہے، جس طرح آئیڈیالوجیز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم ان دونوں کیٹیگریز کو ذہن میں رکھیں، مسلمز کو بھی نان مسلمز کو بھی، اور 2 ٹرمز اپنے ذہن میں رکھیں، جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ۔ اجتماعی طور پہ اب ان 2 جہالتوں سے قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا کافی نہیں ہے، اب اگلی منزل سر کرنی ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی قرآن کے تابع آ جائے۔ یہ بھی جہاد کبیر ہے۔ اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو تبلیغ کرنی ہے قرآن کے ذریعے سے، تاکہ وہ بھی جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ سے باہر آ جائیں۔ تو ہم بات مسلمانوں کی کریں گے، اور اسی میں بیچ بیچ میں آپ کو غیر مسلموں کا بھی ذکر مل جائے گا کہ ان تک بھی تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس قرآن کو ماننے والوں کا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر سب کا قرآن کے ساتھ، تمام مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط جڑ جائے، صحیح طور پہ جڑ جائے، تو ایک ویل نٹ کمیونٹی وجود میں آئے گی، مربوط معاشرہ وجود میں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو۔ تکیہ پیچھے ہوتا ہے نا، اور سہارا وہ بھی پیچھے ہوتا ہے، یعنی کہ کمفرٹ کا ذریعہ مت بنا لو تم اس کو، کمفرٹ فیکٹر صرف، کہ تم سوچو اچھا چلو ہم گناہ کرتے رہیں تو قرآن ہم کو بچا لے گا، یا کوئی مشکل کوئی آفت آ گئی تو ہم چلو قرآن کے ذریعے سے دفع بلیات کر لیں گے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو تکیہ اور سہارا مت بنا لو۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، بلکہ اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، رات اور دن کی گھڑیوں میں۔ اور کیا کرو؟ وَافْشُوهُ، اور اس کو پھیلاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو، انجوائے کیا کرو قرآن کا پڑھنا۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور تدبر کرو اس میں، اس کے مضامین پر غور کرو، کنٹمپلیٹ کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَلَا تَعَجَّلُوا ثَوَابَهُ، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر مت کرو، اس کا اجر لینے میں جلدی مت کرو۔ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب عظیم اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ اب اس طرح کا تعلق اجتماعی طور پہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ ہو جائے تو ہم ایک جماعت بن جائیں، ہم حقیقت میں امت بن جائیں۔ یہ تو قرآن کا ٹارگٹ ہے۔
دراصل قرآن کا مقصد یہ ہے، یہ مطلوب ہے ہم سے کہ ہمارا تعلق ایسا ہو قرآن کے ساتھ۔ لیکن حقیقت کی طرف اگر ہم نظر پھیریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافر تو ایک طرف رہنے دیجئے، مشرکوں کو تو ایک طرف رہنے دیجئے، خود توحید کا دعویٰ کرنے والے آج کس حال میں ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت میں مبتلا ہے۔ اسلام سے پہلے کے سمجھیں کہ وہ جو ذہنی طور پہ جو چیز ہوتی ہے نا، عقائد، نظریاتی جہالت، اس کے اندر مبتلا ہیں، جاہلیت الاولیٰ کا شکار ہیں۔ اور جاہلیت قدیمہ شرک ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت عرب میں جو لوگ تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لا دین نہیں تھے، لا خدا نہیں تھے، ایتھیسٹ نہیں تھے۔ سورہ لقمان آیت 25 میں، سورہ عنکبوت آیت 63 میں، اور اس کے علاوہ سورہ مومنون میں اور بہت سے مقامات پر قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی، ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے، تم کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا سب کچھ، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیوی دیوتاؤں کے مندر بھی ان کے ہاں بنے ہوئے تھے، پتھر کے بت تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، آج مسلمانوں میں بہت بڑے گروہ کا عقیدہ یہی بن چکا ہے۔ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دی ہیں مسلمانوں نے۔ یہ ہے جاہلیت قدیمہ۔ آج قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو اس دور میں بتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ عرس کے نام پر جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، ان کا انداز وہی ہے جو کہ جاہلیت قدیمہ میں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے مختلف فنکشنز کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کا، مسلمانوں میں سے اکثریت کا دین قبر پرستی ہے۔ عرس ہیں، میلے ہیں، قبروں پر جا جا کر حاضری دینا ہے، دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا، ان سے اولاد مانگنا، صحت مانگنا قبر والوں سے، یہی نظر آ رہا ہے۔ اور حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے بہت سے ممالک میں ان چیزوں کو۔ پیری مریدی کا رواج ہے۔ لوگوں کو خیال ہے کہ پیر بخشوا دیں گے، ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جہاں تک پیروں کا تعلق ہے، ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یقیناً کچھ اللہ والے نیک مخلص لوگ بھی ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ سارے کے سارے پیر برے نہیں، لیکن اکثریت کے بارے میں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا، خود وسیلہ بن گئے بیچ میں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ ہمیں اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں گے اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ بالکل یہی عقیدہ، بالکل یہی بات مشرک کہا کرتے تھے۔ سورہ یونس میں آتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے سامنے۔ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے شفاعت باطلہ کے عقیدے پر یقین رکھنا، یہ آخرت کا خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ آخرت کو مانتے ہوئے آخرت سے ڈرتے نہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو آخرت کی جواب دہی کا، آخرت کے حساب کا خوف نہیں۔ تو وہی جاہلیت قدیمہ لوٹ کر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ جہاد کیسے کیا جائے گا؟ قرآن کے ذریعے۔ طریقہ یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کو مٹانے کے لیے کوئی لمبا چوڑا بھاری بھرکم منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ صرف قرآن کا ترجمہ ہی اگر لوگوں میں عام کر دیا جائے، جگہ جگہ لوگوں کو صرف ترجمہ قرآن کا سنا دیا جائے تو لوگوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کا تو اولین ہدف ہے ہی لوگوں کو شرک سے نجات حاصل کرانا۔
انتہائی کنونسنگ لاجک ہے، قائل کرنے والے دلائل ہیں قرآن کے اندر، انداز قرآن کا بہترین ہے شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں کسی انسان کا بیان اتنا بہترین ہو نہیں سکتا۔ سورہ انعام کی مثال لے لیجئے، اگر سورہ انعام ہی کا ترجمہ لوگوں کو سنا دیا جائے، کچھ نہ کچھ تو وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ تو یہ جہاد جاہلیت قدیمہ کو مٹانا مسلمانوں میں سے، اس کے لیے بھی قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو قرآن سنایا جائے اور مسلسل سنایا جائے، مسلسل۔ اور جو مشرک ہیں یعنی ہندو وغیرہ، ان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان تک قرآن کی تعلیمات پہنچا دی جائیں، قرآن کا ترجمہ ان کو سنا دیا جائے۔ اب اس کو عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں، آپ جاتی ہیں کسی بستی میں جہاں پہ پیری مریدی ہے، مزار پرستی ہے، وہاں عورتیں آتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ اول تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی جگہوں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اثر دعوت پیش کریں تو بہترین کمبینیشن یہ ہے کہ میاں بیوی جائیں، یہی مراد یہ ہے ایک مرد ایک عورت، تاکہ مرد مردوں کو بتائیں، عورتیں عورتوں کو بتائیں۔ اگر اس طرح خواتین کے ساتھ کوئی ان کا محرم مرد نہیں جو ان کے ساتھ جا کر دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے، تو کوئی بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اوقات میں خواتین چلی جائیں، وہ وہاں پر خواتین سے بات کر لیں، مبلغ حضرات کا انتظام کر دیا جائے، وہ جا کر وہاں کے مردوں سے بات کریں، تاکہ بات مردوں تک بھی پہنچے اور عورتوں تک بھی پہنچے۔ پھر اپنے گھروں میں بیٹھیں، پھر وہ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان کو شرک کے بارے میں آگہی دے دی جائے۔ اب اگر آپ جاتی ہیں اور اس طرح آپ بات شروع کرتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کتنا وقت لگے گا ان میں سے یہ مزار پرستی اور شرک وغیرہ دور ہونے میں؟ ایک جنریشن، ایک نسل کم از کم۔ آپ جب وہاں بات کریں گی، جو عورتیں آئیں گی وہ اپنے بچے بھی لے کر آتی ہیں، 6-7 سال کے، 8-9 سال کے، 10-11-12 سال کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ہدف بنائیں گی کہ سنا تو رہی ہوں ماں کو، لیکن تبدیلی آئے گی ان بچوں کے اندر جو بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، ان کے کچے دماغ ہیں، ابھی ان کے عقائد اتنے پختہ نہیں ہوئے، ابھی ان کے ذہن نرم نرم ہیں، اور بچہ فطرت سے قریب ہوتا ہے، وہ جلدی سمجھے گا ان چیزوں کو۔ اگر گئے وہاں پر جوش تو بہت آیا، کام شروع کیا، 1 سال گئے، 2 سال گئے، 3 سال گئے، اس کے بعد دل بھر گیا، ان کو چھوڑ دیا، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے آپ نے کسی کو کشتی میں سوار کیا، سمندر میں لے کر گئے، بیچ سمندر میں کشتی چھوڑ کے خود کپتان چلا جائے، یہ تو زیادتی کی نا کہ بیچ منجھدار میں ان کو لا کر چھوڑ دیا۔ تو کام کرے انسان سوچ سمجھ کے، پلاننگ سے، جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے شروع تو کر دیتے ہیں۔ شروع کرنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مسلسل جاری رکھنا یہ کام مشکل ہے۔ تو کوئی نہ کوئی انسان پلاننگ ایسی کرے کہ یہ کام وہاں پر چلتا رہے، مسلسل چلتا رہے۔ اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ عام طور پہ یہ جو ہے نا شرک والا مسئلہ، یہ معاشرے کے نچلے طبقے کے اندر زیادہ ہے تو پورے معاشرے میں، لیکن کنسنٹریشن وہاں زیادہ نظر آئے گا ہم کو اس کا، نچلے طبقے کے اندر۔ وہاں جا کر ان کو ہم اللہ کی بات بتائیں اور ان کے مسائل کے بارے میں ہم فکر مند نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ بات نہ سنیں۔ ایک عورت ہے جس کا بچہ بیمار ہے یا جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ کیا سنے گی آپ کی بات؟ تو انسانی ہمدردی اولین حیثیت رکھتی ہے۔ حکمت تبلیغ یہ ہوگی کہ آپ پہلے ان کے مسائل بھی سنیے، آپ ان کی کاؤنسلنگ بھی کیجئے، آپ ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ دوائیں ان کو فراہم کر سکتی ہیں، ڈاکٹر کا انتظام کر سکتی ہیں تو کیجئے۔ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا، اسکولنگ کا انتظام کر سکتی ہیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتی ہیں تو کیجئے۔ آرگنائز طریقے سے کام کیجئے، اور یہ بھی ایک آدھ کے بس کا نہیں ہے کام، بلکہ اگر پوری ٹیم ہو، ایک جماعت ہو تو بہت اس میں بہتری ہوگی۔ سب مل جل کر ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا جذبہ تازہ بھی رکھتے ہیں۔ خاص طور پہ جس دن درس کے لیے جائیں، بچوں کے لیے بسکٹ لے جائیں یا ان کے لیے کوئی ایسی نریشنگ چیز لے جائیں، دودھ کے چھوٹے چھوٹے ڈبے لے جائیں، کھجور لے جائیے، کوئی بہت مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزیں جو کہ نیوٹریشن دیں، ان کو توانائی دیں،
ان کی بھوک مٹائیں، ضرورت ان کی پوری کریں. ایسپرین کے پتے لے جائیے، چھوٹی چھوٹی یعنی کہ عام استعمال کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ دے دیجیے، اور دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیجیے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اللہ کے ناموں کے بڑے خوبصورت ٹیپس آج کل تو آ رہے ہیں، اللہ کے نام ان کو آپ سنائیے اور اس میں اللہ کی معرفت ان کو دیجیے. اللہ کی معرفت آئے گی تو وہ شرک سے دور ہٹیں گے. وہ تو اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کے دماغوں میں اللہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ تو ایک بڑا عظیم بڑا بادشاہ کہیں دور ہم سے کٹ کر بیٹھا ہے، ہم جیسے گندے، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے غریب، ہماری بات کہاں اللہ سنے گا. یہ اللہ کی ذات سے لا علمی ان کو شرک کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور اپنی کم مائیگی کا احساس، اپنے کمتر حقیر ہونے کا احساس ان کو مایوسی میں دھکیل دیتا ہے. تو لا علمی پلس مایوسی از ایکول ٹو شرک، یہی تو شرک بن جاتا ہے. تو اللہ کی معرفت کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ان کو اللہ سے جوڑیے. بتائیے کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی شان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بہتری ہوگی. اور آپ نہ کبھی مایوس ہوں کام کرتے کرتے، آپ اللہ سے مدد مانگیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جمے رہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم رکھیں. دنیا میں صلے کی امید پر کام مت کیجیے. یہ مت کہیں کہ اچھا ہم تو 10 سال سے جا رہے ہیں، کوئی بدلتا ہی نہیں. یہ مت کہیں. آپ اپنا کنٹریبیوشن کر دیجئے. اللہ تو آپ سے پوچھے گا کہ تم نے جہاد کیا تھا. میں نے کہا تھا تم سے نا کہ جاہد ہم بہی جہادن کبیرا، تم نے جہاد کیا تھا اس قرآن کے ذریعے سے. اور اگر آپ نے ہاں میں جواب دے دیا، الحمدللہ آپ کی نجات، قرآن آپ کے حق میں حجت بن جائے گا. تو نتائج کو چھوڑ دیجئے. اگر نوح علیہ السلام نتیجے پر نظر رکھتے، وہ 950 برس تبلیغ نہ کر سکتے. اللہ کی خاطر کرنا ہے جہاد، قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کو جہاد کرنا ہے، تو یہ کیے جائیے. ابھی ترجمہ لوگوں کو پڑھا دینا، اللہ کی معرفت ان میں پیدا کر دینا، اس کے لیے جیسے ابھی ہم نے بات کی، کوئی بہت مشکل قسم کی پلاننگ کی ضرورت نہیں، کوئی بہت سارا علم مختلف دوسرے مضامین کا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نسبتاً آسان ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کر کے کیا جا سکتا ہے. اچھا آسان ہے لیکن نتیجہ اس کا دیر میں نکلے گا، یہ بھی یاد رکھیے. شرک جو ہے اس کو مٹانا ایک طرح سے آسان تو ہے، لیکن شرک مٹنے میں بڑا وقت لگے گا. جاہلیت قدیمہ دور ہونے میں وقت زیادہ لگے گا. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ اب دوسرا محاذ جاہلیت جدیدہ. یہ جو جاہلیت جدیدہ ہے، یہ یوں سمجھیں کہ اس کا آغاز پچھلے 300-350 سال میں ہوا ہے. 2 طرح سے ہوا. اسلام اب کمزور پڑنا شروع ہو گیا تھا. اب 350-400 سال پہلے کا زمانہ ذہن میں لائیے. مسلمان اپنی تعلیمات سے دور ہٹ رہے تھے. تو ایک طرف اسلام کا تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کا زوال آ رہا تھا. دوسری طرف ہو یہ رہا تھا، کرسچینٹی میں اللہ کی دیوی تعلیمات تو کم ہو گئی تھیں، اور لوگوں کے اپنے نظریات، اپنے احکامات کرسچینٹی کے نام پر پھیلائے جا رہے تھے. ایک طرف تھی مونارکی اور دوسری طرف تھی پریسٹہڈ، بادشاہت اور پاپائیت. مونارکی اور پریسٹہڈ، اس کے بیچ میں عوام پس رہے تھے بری طرح. دونوں ظالم تھے، بادشاہ بھی ظالم تھے اور ان کے پادری بھی ظالم تھے. ڈھیر دولت دونوں طرف جمع ہوئی تھی. چرچ بھی بہت امیر تھا اور بادشاہ بھی بہت امیر تھا. چرچ والوں نے بادشاہ کو ڈیوائن رائٹس آف دا کنگ دے دیے تھے، اور بادشاہ نے چرچ والوں کو ہز ہولینس کا خطاب دے دیا تھا، اور دونوں مل کر بیچ میں عوام کا استحصال کر رہے تھے. عیسائیت کے نام پہ جو دین وہ پھیلا رہے تھے، اس نے سائنس کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا تھا. اس لیے کہ جب سائنس کے بارے میں بات ہوتی تھی، ایجادات یا کوئی دریافت ہوتی تھی، کوئی ڈسکوریز ہوتی تھیں، جب لوگ پڑھتے لکھتے تھے، تو جو حقائق منکشف ہو رہے تھے، جو فیکٹس ڈسکور ہو رہے تھے، وہ ان کے بائبل سے کلیش کر رہے تھے. اب وہ بائبل وہ تو رہی نہیں تھی جو اللہ نے نازل فرمائی، اس میں تو انسانی کلام شامل ہو گیا تھا. تو اس طرح لوگوں کے دل میں شکوک اور شبہات ابھر رہے تھے دین کے بارے میں.
ان کا راستہ روکنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا چرچ نے وہ یہ کہ انہوں نے ریسرچ پر، سائنس پر بالکل پابندی لگا دی. جیسے گیلیلیو نے جب کہا کہ دنیا سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے تو اس کو ہیریٹک ڈکلیئر کر دیا گیا، مرتد قرار دے دیا گیا. تو بالکل علم کا گلا گھوٹا جا رہا تھا، مالی طور پہ لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا. جو بادشاہ تھے اور جو پادری تھے ان کی اخلاقی حالت بھی انتہائی خستہ تھی. کوئی مورل امیج بھی ایسا نہ تھا جو لوگوں پر قائم ہوتا. اخلاقی طور پر بھی بہت گر چکے تھے. ان تمام سمجھے کہ انڈر کرنٹس نے ایک اور جد و جہد کو جنم دیا، ایک اور موومنٹ وجود میں آئی. اور یہ موومنٹ 2 پرونگ تھی، 2 طرف سے آئی. ایک تھی ریفارمیشن، انہوں نے کہا کہ مذہب کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی خراب ہو گیا، ریفارمیشن. اور دوسری طرف رینیسانس، احیاء العلوم، علم کو زندہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ریفارمیشن اور رینیسانس، یہ جب دونوں چیزیں شروع ہوئیں، کس بنیاد پہ شروع ہوئیں؟ مذہب کی نفرت پہ شروع ہوئیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جڑ میں مذہب کی نفرت تھی. مذہب کی نفرت، مذہب بیزاری نے ان 2 موومنٹس کا آغاز کیا. اور آج یہ ریفارمیشن اور رینیسانس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ سائنس کی ترقی وجود میں آئی. پروگریس ٹیکنالوجی میں بھی ہوئی اور پروگریس اور دوسرے زندگی کے شعبوں میں بھی ہوئی. لیکن جڑ میں چونکہ مذہب سے نفرت بیٹھ چکی تھی، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا دین وہ تو کہیں گم ہو چکا تھا. جو انسانوں نے دین کے نام پر لوگوں کے سامنے چیزوں کو پیش کیا، عالموں نے، لوگوں نے اسی کو دین سمجھ لیا اور دین سے بیزار ہوئے، وہ اللہ سے بھی بیزار ہو گئے. یہ ان کی اپنی لا علمی تھی، ان کی اپنی جہالت تھی، وہ الگ ایک کہانی ہے. ہم حقائق دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. اب کیا ہوا کہ وہ بیج جو کہ پڑا تھا بہت اچھا، احیاء العلوم ہونی چاہیے، یقیناً کوئی شک نہیں، صحیح دین لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، کوئی شک نہیں. لیکن یہیں پر چونکہ بگاڑ جڑ میں پڑ گیا، تو جب بیج کے اندر بگاڑ تھا تو جب وہ بیج درخت بنا، اس پورے درخت کے اندر وہ بگاڑ سرایت کر گیا. جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، سویلائزیشن بڑھتی چلی گئی، ٹیکنالوجی نے، سائنس نے اور ڈفرینٹ سسٹمز نے پروگریس کی، ان سب کے ساتھ دین سے بیزاری شاخیں اور پھل دیتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سائنس کا علم حاصل کر رہے تھے، جو ٹیکنالوجی میں کام کر رہے تھے، وہ سب دین سے بیزار ہوتے چلے گئے. یہ ہے جاہلیت جدیدہ، ماڈرن اگنورنس. اس سے بھی جہاد کرنا ضروری ہے. اب یہ جاہلیت جدیدہ سے جہاد کرنا، یہ جاہلیت قدیمہ کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے. اس میں صرف قرآن کے ترجمے سے کام نہیں چلے گا. اب اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت قدیمہ میں پڑھا لکھا انسان تو کم ہی مبتلا ہے. پڑھے لکھے مسلمان، روشن خیال مسلمان، فورن ایجوکیٹڈ، وہ کم مبتلا ہوتے ہیں. لیکن وہ پھنس گئے ہیں لا خدا سائنس میں اور اس کی مختلف فلسفیز کے اندر. ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں شرک نہیں ملے گا آپ کو، بہت کم. پروگریسو نیشنز کے اندر شرک نہیں ملے گا، وہاں لا خدا ذہنیت پائی جاتی ہے، ایتھیسٹ. انہوں نے سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے. اب یہ جو جہاد ہے جاہلیت جدیدہ سے، یہ مشکل بھی ہے، لیکن جاہلیت قدیمہ کے مقابلے میں اس کا نتیجہ جلدی نکلے گا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آسان ہوتی ہے لیکن نتیجہ بہت دیر میں نکلتا ہے. ایک چیز ہے جو مشکل ہے لیکن نتیجہ نسبتاً جلدی نکل آتا ہے. تو اس کا شارٹ ٹرم ایفیکٹ نظر آ جاتا ہے. اگر جاہلیت جدیدہ سے جہاد کیا جائے، جلدی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. یعنی ایک پوری نسل انتظار نہیں کرنا ہوگا، جلدی نتیجہ آ جائے گا. اب جہاد کہاں کہاں کن کن چیزوں سے کرنا ہے؟ ایک تو ہے لا خدا سائنس اور اس کی مختلف فلسفیز. مثال کے طور پہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن، اس نے لوگوں کو مذہب سے بہت دور کر دیا. اس ڈارون کے زمانے تک تو لوگ کم از کم اللہ کو مانتے تو تھے،
ڈارون نے تو اللہ کا وجود غیر ضروری قرار دے دیا، کہا کہ کریٹر کی کیا ضرورت ہے، کائنات تو خود بخود ایوالو ہو گئی ہے۔ کتنا بھی احمقانہ نظریہ کیوں نہ ہو، لیکن اس زمانے کے لوگوں کی ذہنیت آپ سمجھ رہی ہیں نا، وہ پہلے ہی اللہ سے بیزار تھے، ان کو تو ایک بہانہ مل گیا اللہ کو چھوڑنے کا۔ وہ تو چاہ رہے تھے مذہب سے آزادی، اس لیے کہ مذہب نے ان کو کچھ چین نہ دیا تھا سوائے ایکسپلائٹیشن، سوائے استحصال کے۔ تو انہوں نے لپک کر ڈارون کی تھیوری کو قبول کیا۔ پھر سائنٹیفک ریشنلزم، عقل پرستی، کہ جو کچھ سائنسی معلومات کے ذریعے ہم ویریفائی کر سکیں وہ تو ٹھیک ہے، روح ہے یا فرشتے ہیں یا آخرت ہے، ان کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، جو شخص ایک عقیدے کے طور پہ، ڈوگما کے طور پہ ان کو ماننا چاہتا ہے مانے، لیکن ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں وہ چاہے اللہ کو مانے، چاہے وہ مذہب پر عمل کرے، وہ دوزخ اور جنت کی بات کرے، لیکن اجتماعی طور پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اب اس عقیدے سے، اس لیے کہ ویریفائی نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ سیکولر اور سیکرٹ کی ڈویژن شروع ہو گئی۔ سیکولر ایجوکیشن سیکولرائز ہوتی چلی گئی۔ پھر فرائڈ کی سائیکالوجی سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ انسان تو صرف سمجھیں کہ جنسی جذبے پر کام کرتا ہے۔ اسلام بھی مانتا ہے اس چیز کو کہ انسان کے اندر یہ جذبہ بہت مضبوط ہے، بڑا اسٹرانگ موٹیویشن ہے، لیکن فرائڈ دوسری ایکسٹریم پر چلا گیا۔ اس نے تو ہر چیز کو اسی کے رنگ میں رنگ دیا، ایک اس سے بھی خباثت اور گندگی پیدا ہوئی۔ تو فرائڈ کے سائیکالوجی وہ بھی آج لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، ماڈرن سائیکالوجی کا بانی فرائڈ ہی ہے۔ پھر برٹرینڈ رسل، اس کی فلاسفیز، اور برٹرینڈ رسل نے جس دل نشین انداز میں، جتنے مؤثر انداز میں لا خدائیت کو پھیلایا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو ان فلاسفیز، ان تھیوریز نے اپنی گرفت میں مضبوطی سے لے لیا، اور اب یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسی کا ہم سمجھے کہ شجر خبیثہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں، جو اسکول کالجز میں ایجوکیشن ہے، وہ ساری انہی لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، یا انہی کے سمجھیں کہ پرستاروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ لہٰذا آپ کو میڈیکل کی کتاب میں، یا جیوگرافی کی کتاب میں، یا باٹنی یا زولوجی میں آپ کو اللہ کا نام نہیں ملے گا، کریٹر کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ کا نام مینشن نہیں ہونا چاہیے، اجازت نہیں ہے۔ جو صحیح دین پر چلنے والے تھے وہ علم کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے، ان کا کنٹریبیوشن کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ انہوں نے علم کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا۔ چونکہ مسلمان اپنی شناخت کھو بیٹھے تھے اس وقت تک، کنفیوز اور بھٹک کے رہ گئے تھے مسلمان، انہوں نے تو علم کو ریجیکٹ ہی کر دیا سارے کا سارا اٹھا کر، اور وہ تو اپنی عبادت میں مگن ہو گئے۔ جب وہ اپنی عبادت میں مگن ہو گئے اور انہوں نے ایجوکیشن کو بالکل نگلیکٹ کر دیا، نہ ڈسکوریز میں ان کو دلچسپی رہی، نہ ان کو کوئی تھیوریز بنانے میں دلچسپی رہی، نہ ڈسکوریز ہوئیں، نہ انوینشنز ہوئیں، تو شیطان کو اور کیا چاہیے تھا؟ شیطان تو بہت خوش ہوا، میدان خالی تھا اس کے لیے، اس نے بڑھ کر آگے اور ایجوکیشن پر اپنا قبضہ جما لیا۔ تو ایک چیز جو کہ انتہائی فائدہ مند انسان کی ضرورت ہے، وہ علم جو کہ اللہ نے خود سکھایا آدم علیہ السلام کو، اب یوں سمجھیں کہ غاصبانہ قبضہ، ناجائز تسلط اس علم پر شیطان کا ہو گیا۔ تو اس علم نے دنیا کو پرسکون بنانے کے بجائے، انسانوں کو ہیومین بنانے کے بجائے، دنیا کو سکون سے عاری کر دیا اور انسانوں کو بالکل ہی بے رحم جانور بنا دیا۔ جنگوں پر جنگیں اور قتل اور غارت گری اور ایسے ایسے ہتھیار کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنی انہوں نے تباہی مچائی، کیمیکل ویپنز اور ایٹم بمز اور نیوکلیئر بمز، اور ایک بم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مر جانا، یہ ساری تباہی ہمارے علم میں ہے جو اس علم نے پھیلائی۔ اب یہ جو جاہلیت جدیدہ ہے، اس سے اگر ہم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، تعلیمی یافتہ لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فرائڈ کی سائیکالوجی ہے،
اور ڈاروین کی تھیوری آف ایولیوشن ہے جس نے کہ انسان کو بس ایک جانور بنا دیا، لازمی طور پہ اس سے تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلی۔ تو ایک بے حیائی کا بھی جہاد ہے جو کہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ میڈیا سے جہاد کرنا ہے، ایجوکیشن سسٹم سے جہاد کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے، اور اس کے لیے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دو سے کام نہیں چلے گا، ٹیمز کی ٹیمز چاہیے اس کے لیے۔ اس کے نقصان دہ اثرات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ ہوگا جینٹل، سٹل، بہت نرمی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے لا خدائیت کو پھیلانے میں، فتنہ پھیلانے میں بھی انہوں نے بڑا نرم ہاتھ اختیار کیا، بڑا سٹل طریقہ، آہستہ آہستہ انکانشیسلی لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا، سبلبل میسیجز دے کر۔ بہت انہوں نے سختی کے ساتھ بات نہیں کی۔ طریقہ انہی کا اختیار کرنا چاہیے آج مسلمانوں کو بھی، اس لیے کہ وہ طریقہ کامیاب رہا، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے۔ جب اس طریقے کو استعمال کر کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے تو اس طریقے کو استعمال کر کے اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ تو طریقہ لے لیں ان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمۃ الضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجد۔ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں کہیں اس کو پالے۔ غزوہ احزاب، جنگ احزاب کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ایران میں لوگ اس طرح خندق کھود لیتے ہیں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا۔ یعنی اگر طریقہ کفار کا بھی ہے اور مؤثر ہے، افیکٹو ہے، تو لے لے انسان۔ تو آج ہم ان کا طریقہ لے لیں۔ طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا۔ آج میڈیا کے ذریعے الحاد پھیلایا جا رہا ہے، کفر پھیلایا جا رہا ہے، کیوں نہ اس میڈیا کو اسلامائز کر لیا جائے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ اشتہارات کے ذریعے ہی انہوں نے بے حیائی کو، فحاشی کو، ان چیزوں کو پھیلایا ہے، تو اشتہارات کے ذریعے ہی حیا کو فروغ دیا جائے۔ کوئی ٹیلی ویژن پر ٹائم خریدے اور وہ اشتہار بنائے۔ اشتہار اس طرح سے بنائے جائیں، ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پر انہوں نے یہ اشتہار دکھانے شروع کیے تھے کہ ایک بچی یا ایک بچہ اسکول کا یونیفارم پہنے، بیگ لے کر سڑک کے کنارے کھڑا ہے، یعنی کہ وہاں پر وہ بس کا یا کسی سواری کا انتظار کر رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ابھی تک پہنچی نہیں اس تک۔ اتنے میں انہوں نے دکھایا کہ ایک گاڑی وہاں سے گزری، اس گاڑی کے اندر بھی دو بچے بیٹھے ہیں جو اسی کے اسکول کے ہیں، ویسے ہی یونیفارم پہنا ہے، اور وہ بچے جو گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے فریز کر دیا فریم کو، اور لکھا ہوا آیا کہ اگر آپ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ یعنی کہ جو آپ کے یہ ساتھی سڑک پر کھڑے ہیں اور آپ کی گاڑی میں جگہ بھی ہے، آپ ان کو بٹھا لیتے۔ تو اب دیکھیں اویئرنیس آ گئی نا، یہ ہے اویئرنیس، یہ طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کو یہ ناپ تول کا نظام چینج کرنا تھا تو کئی مہینے ٹیلی ویژن پر اشتہار آتے رہے۔ ناپ تول کا آشاری نظام، سیر کو ان کو کلو میں کنورٹ کرنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سیر میں اور کلو میں کیا فرق ہے، اور کلو والا نظام اگر نافذ کیا جائے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ کئی مہینے یہ کیمپین چلتی رہی، لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے، نظام کو لا کے جب نافذ کیا لوگوں نے بآسانی قبول کر لیا۔ اسی طرح اشتہارات بنائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خاندان ہے، وہ جا رہا ہے سڑک کے اوپر، تو ان کی نظر پڑتی ہے بل بورڈ پہ فلم کے یا کسی اشتہار کے، جیسے سیل فونز کے اشتہارات ہیں آج کل جو کہ گندے ہیں، ان پہ نظر پڑتی ہے۔ پھر دکھائیں کہ ایک دم جیسے کہ باپ کی نظر جھک گئی یا وہ بیٹی کے سامنے شرمندہ سا ہو گیا، وہاں روک کر بتائیں کہ کیا یہ ہمارے کچے ذہنوں کے لیے مناسب ہیں۔ مثال کے طور پہ آف دا ہیڈ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔ اب جو یہ کام کریں، ضروری ہے کہ مارکیٹنگ میں انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہو، وہ ایڈورٹیزمنٹ کی ٹیکنیکس جانتے ہوں، انہوں نے خوب اچھی طرح علم حاصل کیا ہو، خود پڑھے لکھے لوگ ہوں، اور جن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انہی کی مینٹل لیول، انہی کی ذہنی سطح پر آ کر ان سے بات کر سکیں۔
تو جاہلیت جدیدہ کو دور کرنے کے لیے ایسے مبلغ چاہیے جو کہ جدید تعلیمی یافتہ ہوں اور ساتھ ساتھ قرآن پر غور و فکر کرتے ہوں، اس کلام کی حقانیت پر دل ان کا ٹک چکا ہو، اپنے معاشرے کے لوگوں سے ریلیٹ کر سکتے ہوں، ان کو ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں اور موجودہ مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں دکھائیں۔ وہ انگریزی بولتے ہوں، وہ فرینچ بولتے ہوں، ان کو آتا ہو، وہ انہی انسٹیٹیوشنز میں سے پڑھ کر نکلے ہوں جہاں سے باقی لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں، یعنی ایلیٹ سکولز ہم جن کو کہتے ہیں نا، وہیں سے وہ پڑھ کے نکلے ہوں اور پھر وہ ان کے ساتھ جہاد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فرق پڑے گا اللہ نے چاہا تو، لیکن اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور قرآن کا علم ساتھ ساتھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر آپ باہر بھیجتی ہیں اپنے بچوں کو، پڑھ لکھ کر آئے ہیں، تو دعا کریں اللہ سے کہ وہ دین کی خدمت کر سکیں، وہ بتائیں لوگوں کو کہ اسلام خود کتنا خوبصورت ہے۔ اور جہاں تک اشتہارات کا تعلق ہے تو ضروری تو نہیں کہ جب تک کوئی بے حیائی نہ دکھائی جائے پروڈکٹ نہ بکے۔ کتنے ہی اشتہارات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، کچھ مسالوں کے اشتہار ہیں، صرف کھانا دکھاتے ہیں کہ بریانی پکی ہوئی رکھی ہے، تو چیزیں بکی رہی ہیں نا ان کی، ضروری تو نہیں کہ ان کی چیز نہ بکے۔ تو یہ ان کو آلٹرنیٹ میتھڈز دینا کہ آپ یہ نہیں یہ طریقہ اختیار کیجئے تو بھی آپ کی چیز بکے گی۔ اور اس طرح جن لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے اپنا ان بے حیائی کے کاموں کو، مثال کے طور پہ فلم انڈسٹری ہے یا کوئی اس سے متعلقہ مختلف دوسرے شعبے، پھر حکومت کا کام ہوگا کہ ان کے لیے آلٹرنیٹ معاش کا انتظام کرے، کوئی اور ان کے لیے لائیولی ہوڈ جو ہے اس کا انتظام کرے تاکہ وہ اپنی روزی اپنی غذا کما سکیں۔ تو یہ ہے کیمپین۔ کسی نے فرائڈ کی سائیکالوجی پڑھی ہو پھر وہ اس کو اسلامائز کرے۔ تو آج کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے، اور جو اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو جس نے قائل کر لیا، یہی تو معاشرے کا مغز ہے، معاشرے کا دماغ، معاشرے کا برین ہے۔ جو بھی ملک کی قیادت ہے، سیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہی جو ایلیٹ اسکول سے پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں، یہی تو کل جا کر کسی کمپنی کے CEO بنیں گے، یہی کل کو سیاست میں جائیں گے پیسے والے لوگ، یہی ملیں لگائیں گے، انڈسٹریز لگائیں گے، یہی بڑے بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھیں گے۔ تو جب تک ان کو کنونس نہیں کیا جائے گا، جب تک اسلامی نظام آنا ناممکن ہے، نہیں آ سکے گا۔ اس جہاد کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری ہے آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی، پیسے والے مسلمانوں کی۔ کل کو جو غریب ہے وہ تو چھٹ جائے گا، لیکن پڑھا لکھا پیسے والا مسلمان نہیں چھٹے گا اللہ کے ہاں۔ جو صرف اپنی جاب میں لگا رہا، جو صرف 4 پیسے کمانے کے چکر میں رہا، جو صرف گاڑیوں کے ماڈل کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینے کو ہی اس نے زندگی کا مقصد اگر بنا لیا، وہ نہیں چھٹے گا اللہ کے ہاں۔ کہ تم نے کیا کیا بتاؤ، تم کو میں نے اتنا علم دیا تھا، اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، تم کو اتنے بہترین اسکول میں نے پڑھوایا تھا، تم اتنے پیسے والے تھے، تمہاری شخصیت اتنی اچھی تھی، تم تو ایسے فرفر انگریزی بولا کرتے تھے، تم بتاؤ تم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ بس تم فریج خریدتے رہے، تم واشنگ مشین خریدتے رہے، تم گاڑیاں خریدتے رہے، تم گھر کا سوچتے رہے، بس کچھ نہ تم نے اور سوچا کہ اسلام کو اس وقت تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ تو سارے کے سارے بھی نہیں، اگر ان میں سے آدھے، اور آدھے بھی نہیں، اگر کوارٹر 1/4 مسلمان بھی اس وقت کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ چند سالوں میں کایا پلٹ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تھوڑا بہت تو آج کل ہم ایک رینیسانس اسلام کا دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کوئی 20-25 سال میں ایسے مبلغ اٹھا دیے کہ جو اس پڑھے لکھے طبقے کو متاثر کر سک رہے تھے۔ ہو یہ گیا کہ عالم اپنی جگہ ہیں، لیکن جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سک رہی، ایک لینگویج بیریئر ہے جو بیچ میں آ گیا ہے، وہ اپنا علم امپارٹ نہیں کر سک رہے۔ ایسے ڈیم کی طرح بن گئے ہیں علماء کہ سارا علم ان کے اندر کنٹین ہو کے رہ گیا، کوئی نہریں نہیں نکل رہی جو عوام تک پہنچیں۔ تو الحمدللہ جب ایسے علماء معاشرے میں موجود ہیں، اب یہ ہمارا کام ہے نا، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ان علماء سے ہم فیض حاصل کریں،
ہم ان کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، ہر ایک عالم نہیں بن سکتا، لیکن مبلغ بھی تو چاہیے. تو عالم سمجھیں ڈیم کی طرح ہیں اور مبلغ نہروں کی طرح. تو آج کل ڈھیر مبلغین کی ضرورت ہے، اور مبلغ کے لیے تو سمپل چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، تم پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی ہو. ایک آیت سمجھے ہو، ایک آیت پہنچا دو. تم عالم ہونے کا دعویٰ مت کرو، بس بات اتنی ہے. یہ مت کہو کہ ہم بڑے عالم فاضل ہیں، کہو کہ ہم تو صرف ایک ادنا مبلغ ہیں، ہم صرف تبلیغ کر رہے ہیں. ہم فقہ نہیں جانتے، نہ ہم فقہ پر بات کرتے ہیں، ہم کو قانون کا پتہ نہیں، نہ ہم قانون پر بات کرتے ہیں. ہم تو صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ والے بنو، کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، شرک چھوڑ دو، الحاد چھوڑ دو. بدگمانیوں کو دور کرنا ہے، اس زہر کو دور کرنا ہے جو کہ فضا میں پھیل چکی ہے. تو یہ کام ہے جو کہ آج کرنے کا ہے. تو لہٰذا ان ایلیٹ سکولز کو ٹارگٹ کرنا نہایت ضروری ہے. یہ انگریزی بولنے والوں کو ٹارگٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. ان تک جب پیغام پہنچے گا، اور مؤثر انداز میں پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. اگر بدتمیزی ہوگی، روڈنس ہوگی، وہ مناسب نہیں. لیکن جہاں بدتمیزی اور روڈنس مناسب نہیں، وہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کبھی جائیں پیسے والوں کی طرف، ان کے روب میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں. مبلغ اگر پر اعتماد نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں. امام حمزہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ امریکن ریورٹ ہیں، وائٹ امریکن ہیں. انہوں نے ایک بات کہی اور امام غزالی کی کتاب میں اس کی توثیق بھی ہوئی. واللہ عالم سند کیا ہے، سند تو نہیں ملی، لیکن ایک حدیث کا حوالہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی. اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ تکبر ویسے تو بہت بری چیز ہے، ظاہر ہے اللہ کو بے حد ناپسند ہے، لیکن متکبروں کے سامنے تکبر کا اظہار کرنا عبادت ہے. ایک طرح سے جھوٹا تکبر، آپ تکبر کر نہیں رہے، لیکن ذرا ان کو ان کی جگہ پر لانے کے لیے، کٹ دم ڈاؤن ٹو سائز کے لیے، اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا تکبر کا اظہار کر لیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. کہیں وہ آپ کو بالکل ترنے والا نہ سمجھ لیں. اس لیے کہ آج دین کا امیج یہی ہے کہ یہ دین والے بیچارے، یہ دین والے مظلوم، ٹرن دی ادر چیک والی مینٹیلٹی. ان کو تو گالیاں بھی دو، ان کو تو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر رکھو کہ جی بیٹھیں یہاں پر، آپ درس والی آئی ہیں تو یہ بیٹھی رہیں گی بیچارگی کے ساتھ. وجہ یہ ہوئی کہ اسلام جو ہے وہ روزی کمانے کا ذریعہ بن گیا نا. جب وہ پیشہ بن گیا، پروفیشن بن گیا، تو بیچارگی آ گئی اسلام کے ساتھ. اب ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کی روٹی کھانے نہیں آئے، یہ بتانا، اور اگر یہ اظہار کرنا کہ ہم آپ سے کسی طرح کم نہیں، ہم آپ کے محتاج نہیں، دین بتانا ہمارا پیشہ نہیں ہے، ہمارا فرض ہے. تو اس میں بھی بعض دفعہ ان کے اوپر ایک امپریشن پڑتا ہے. دین کی عزت کے لیے آپ کو اپنی عزت کروانی ہوگی اگر ضرورت پڑے. اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو احمق، بیوقوف سمجھ رہے ہیں یا فارغ سمجھ رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور ان کی بدتمیزی ان پر واضح کر دیجئے. ایک جگہ میرے ہسبینڈ گئے، اسلامک بینکنگ پہ ان کو کچھ درس دینا تھا. تو جہاں ان کو درس دینا تھا یا اسلامک بینکنگ کا لیکچر دینا تھا، تو سامنے جو بھی لوگ تھے، آپ سوچ لیں وہ پڑھے لکھے پیسے والے لوگ تھے. رویے میں انتہائی روڈنس تھی، بات نہیں کرنے دے رہے تھے، بیچ بیچ میں بولتے تھے، ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا، میرے ہسبینڈ نے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اسلامک بینکنگ پہ لیکچر کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یو آل نیڈ اے لیکچر آن ایٹیکیٹس. آپ کو تمیز پر لیکچر سننے کی ضرورت ہے. پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. اب دیکھیں بات تو اچھی نہیں ہے نا کسی سے کہنا کہ آپ لوگ تو تمیز پر لیکچر سنیے جا کر. مطلب کیا ہے کہ آپ میں تمیز نہیں ہے بات سننے کی. تو یہ تھوڑی سی بعض دفعہ اس طرح سے ان کو ایک ویک اپ کال دینی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ اب آپ الرٹ ہو کے سنیے. تو پھر وہ درست ہو گئے، ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، پھر سن لی بات. یہ انداز تو اس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، ہر دفعہ نہیں. اب ہر دفعہ کوئی ایک اپنی شان سے نہ جائے کہ ہم بہت شان والے آ رہے ہیں، یہ ایکسٹریم بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک درمیانی چیز، یعنی کہ وہ آپ کو ترنے والا بھی نہ سمجھیں اور بالکل آپ پھر روڈنس کا اظہار بھی نہ کریں موقع بے موقع. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سن رہے، تو پھر آپ کو ان کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا تاکہ وہ الرٹ ہو کے اور اہمیت دے کر بات کو سنیں. پھر اسی طرح یہ جو انٹلیکچوئل جہاد جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جاہلیت جدیدہ سے جہاد، اس کا آغاز اگر بچوں سے کیا جائے، بچوں کے لیے ایسی کوئی کلاسز شروع کی جائیں، کوئی نظام ایسا بنایا جائے، کوئی سلیبس بنایا جائے
کہ بچوں کی تعمیر شخصیت، تعمیر کردار اسلام کی روشنی میں ہو جائے۔ اس کے لیے جیسے کہ ویکینڈ کلاسز ہو رہی ہیں، اسلامک سکولز ہم جن کو کہتے ہیں، یا ایسے سکولز بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ دین کا علم بھی دیا جائے، ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی بہترین طریقے سے دیا جائے۔